حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے غوث اعظم کو بنا کر اپنا پیر دستگیر غوث اعظم کو بنا کر اپنا پیر دستگیر لا تخف کی چھاؤں میں سو جائیے آئیے لا تخف کی چھاؤں میں سو جائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے اور تیرا ہے ایک صدا منکر نکیر داروگیر داروگیر جو جنت کے باہر کھڑے داروگیر اسے تیرا ہے ایک صدا منکر نکیر داروگیر عاشقان غوث مت گھبرائیے آئیے عاشقان غوث مت گھبرائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے قادری بننے کا مطلب ہے یہی ہاں یہی قادری بننے کا مطلب ہے یہی ہاں یہی نام اپنا خلد میں لکھوائیے آئیے نام اپنا خلد میں لکھوائیے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے ابلے دی مددے کعبہ ایمان مددے بغداد بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ لوگ مل کر سب صحبت میں آرام فرمانے والے آقا امام المسلمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سیاح لا مکہ وجہ کن فقا حضور احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں درود شریف کی ڈالیاں نچاور کرے بلند آواز سے جس طرح میں پڑھاتا ہوں سب محبت کی طرف لو لگا کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، میٹھے شربت سے دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرموں بے پرواہ دیکھو سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کل تو عید کا دن اور یہاں آہ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ چوتھے پارے کی دوسرے رکوع کی آیت کریمہ ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے مگر نہ مرنا مسلمان۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان بن کر مرنا، زندگی کا ہر ایک لمحہ مسلمان اور ایمان والا بن کر گزارنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرنے کی ترغیب ہر جگہ ہمیں دی جاتی ہے۔ نکاح کے وقت اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ہر بات میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا وہ مقبول ترین عمل ہے، خوف خدا وہ مقبول ترین عمل ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر اس کا دل جو ہے تو گندگی نہیں سوچتا، اس کا دل پھر وہ غیبتوں کی طرف رغبت نہیں دلاتا، اس کا دل جو ہے تو وہ چغلیاں نہیں کراتا۔ خوف خدا وہ عظیم دولت ہے کہ کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس کے ہاتھ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، بلکہ وہ ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے پیر گناہوں کی طرف نہیں جاتے، اس کے پیر گناہوں کے راستے پر نہیں جاتے، اس کے پیر صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے پیر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے پھر اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر پھر اللہ اور اس کے محبوب بسا کرتے ہیں۔ جس دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی آنکھوں سے زنا کے مناظر نہیں دیکھتا، اپنی آنکھوں سے ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھتا ہے، اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنے دل سے اللہ اور رسول کی باتیں سوچتا ہے، اپنے دل و دماغ میں وہ اللہ اور رسول کی باتیں سوچتا ہے، اپنی
اپنی زبان سے اللہ کی حمد کرتا ہے، اپنی زبان سے وہ رسول اللہ کی نعتیں گنگناتا ہے، اپنی زبان سے وہ اولیاء کرام کی منقبتیں پڑھتا ہے، لیکن جس کے دل خوف الہی سے خالی ہو جائے، جن کے دل میں سے اللہ رب العزت کا ڈر نکل جائے، پھر بڑوں کا چھوٹے ادب نہیں کرتے، چھوٹوں کا بڑے ادب جو آج نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ آج جو بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ آج مسجد کے امام کا اگر مقتدی ادب نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ بڑے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے، چھوٹے بڑے کا ادب نہیں کرتے، لوگ عالم کا ادب نہیں کرتے، لوگ حافظ کا ادب نہیں کرتے، لوگ حرام اور حلال میں پرہیز نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ جس قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، جس قوم کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے، جس قوم کے دل سے اللہ کی خشیت نکل جائے، پھر وہ قوم تباہی تو ہونی ہے، وہ قوم برباد ہی تو ہونی ہے، پھر اس کے ہاتھ میں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ آئیے میں ترتیب سے خوف خدا کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضور کا خوف خدا کس طرح تھا۔ ہم بنے گے حضور والے، رسول اللہ والے، غوث اعظم والے، غریب نواز والے۔ آئیے غریب نواز اور غوث پاک کی بات کو الگ رکھتے ہوئے ابھی اس نبی کی بات کرو، وہ نبی کی بات کرتا ہوں کہ جس کے صدقے میں کائنات کو وجود ملتا ہے، آدم کو نبوت جس کے صدقے میں ملتی ہے، اس نبی کی بات کروں۔ اللہ اکبر، چاند کو چمکنے کا شعور جہاں سے ملتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، سورج کو چمکنے کی طاقت و قوت جہاں سے ملتی ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، چڑیا جہاں پر آ کر فریاد کرتی ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، جو چڑیا کی فریاد سنتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ پیڑ درخت جس کے بلانے پر چلے آتے ہیں وہ آمنہ کا لال ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے لیے پیدا کیا گیا، کائنات کا چپا چپا ان کے لیے پیدا کیا گیا، ہر چیز انہی کے طفیل پیدا کی گئی ہے، ہر چیز کا وجود انہی کے صدقے میں ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان یہ ہے کہ وہ جابر کے بچوں کو زندہ کر دے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ کو جنت کی بشارت عطا کرے، ان کی شان یہ ہے کہ جو سو جائے تو معراج منا لی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلانی، جو سو جاتے ہیں تو معراج مناتے ہیں اور جو جاگتے ہیں تو خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی شان والے آقا ہیں، اتنی شان والے نبی ہیں، لیکن دیکھیے ان کا خوف خدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا تصور ان کے دل میں کیسا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، کان کھول کر سننا، اور جنت کے ٹھیکیداروں میں تم سے کہتا ہوں جنت جس کے صدقے میں بنائی گئی ہے وہ نبی کا خوف خدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے اور نکلنے کے بعد تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت نکلے تو دیکھا ابو بکر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے۔ فاروق اعظم اور ابو بکر سے میرے آقا نے پوچھا، اے ابو بکر، تمہیں کس ضرورت نے اپنے گھر سے باہر نکالا ہے؟ تم کس لیے گھر سے باہر آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو سب پتا ہے، آپ کو کیا بتائیے؟ پھر بھی انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم
نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھروں میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کہیں پر جا کر آج کچھ کھانا کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آج تو دوپہر کے وقت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے، آج آپ دوپہر کے وقت کس لیے گھر سے باہر نکلے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کئی دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، کئی دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے۔ ارے وہ نبی جو کائنات کو نعمتیں بانٹتے تھے، وہ نبی اگر کسی کے دسترخوان پر تو اس کا جمائی کھاتا ہے، کسی کے دسترخوان پر تو اس کی بیٹیاں کھاتی ہیں، کسی کے دسترخوان پر تو ایک رشتہ دار کھاتے ہیں، کسی کے دسترخوان پر اس کے پڑوسی کھاتے ہیں، لیکن نبی کا دسترخوان وہ دسترخوان ہے جہاں پر کائنات بنتی ہے، جہاں پر کائنات کو کھانے کا شوق ملتا ہے، جس کا صدقہ کائنات کھاتی ہے وہ نبی۔ زمین خان، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا کائنات کو جو خیرات بانٹتے ہیں وہ نبی کا۔ ان کی زندگی کتنی پرمشقت ہے تعلیم امت کے لیے، ورنہ اگر آقا چاہتے تو ان کے دونوں طرف سے سونے کے پہاڑ ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے، لیکن تعلیم امت دیکھی، تعلیم امت کے لیے نبی کی زندگی۔ حضور علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ کئی دن ہو گئے میرے گھر بھی چولہا نہیں جلا۔ امہات المسلمین فرماتی ہے کہ تین مہینے ہو جاتے حضور علیہ السلام کے گھر چولہا نہیں جلتا، تین مہینے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 2 مہینے، کبھی 10 دن، کبھی 3 دن، کبھی 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر پہنچے ایک صحابی کے گھر، اور جا کر کہا جب حضور کے آنے کی خبر اس صحابی کو ملی تو فوری طور پر اس صحابی نے حضور علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے قسم قسم کی کھجوروں کا انتظام کیا۔ جتنی دیر میں حضور علیہ السلام کھجوریں تناول فرما رہے تھے اتنی دیر میں اس صحابی نے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد جب گوشت تیار ہوا تو دسترخوان پر بیٹھے اور جب کھانا لگا تو حضور علیہ السلام کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھانا شروع فرمائیے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیسے کھاؤ میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے۔ ارے جن کا صدقہ کائنات کو ملتا ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جن کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ فاطمہ تو زہرا بے دم، یہی تو 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، کائنات کو لنگر جس کے طفیل ملتا ہے، کائنات کو صدقہ جس کے طفیل ملتا ہے، ان کے گھر کا حال یہ تعلیم امت کے لیے ان کے گھر کا حال ہے۔ تو کہا میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے، اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ ہی کا ہے، یہ سارا کھانا آپ ہی کا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ حضور علیہ السلام نے چند روٹیاں لی اور اس پر چند بوٹیاں ڈالی اور کہا جاؤ فاطمہ کو دے دو، اور
اس سے کہو تم بھی کھا لو، اور حضور علیہ السلام نے پھر کھانا تناول فرمایا۔ یہ سیرت کی بات۔ اب دیکھیے جس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا، کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ السلام اتنا روئے، پھوٹ پھوٹ کر حضور علیہ السلام رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جب بھوکے تھے تب نہیں رو رہے تھے، تو جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا پھر آپ رو رہے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اتنے دنوں کے بعد اتنا لذت والا کھانا میں نے کھایا ہو تو مجھے میدان محشر یاد آ گیا، مجھے میدان محشر یاد آ گیا۔ اگر اللہ پوچھ لے کھانے کے بارے میں تو میں جواب کیا دوں گا؟ حالانکہ میدان محشر میں حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ارے محشر تو ان کی شان بتانے کے لیے انعقاد کیا جائے گا، حضور سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان دکھانے کے لیے محشر قائم ہوگا۔ لیکن دیکھیے آخرت کے خوف سے اور میدان محشر کے خوف سے تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام خوف کر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اب آئیے صدیق اکبر کی بارگاہ میں ترتیب سے چلو، صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام دیکھیے۔ بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر ابن صدیق، سیدنا ابو بکر بن صدیق، صدیق اکبر کی ذات وہ ہے کہ ظاہری حیات میں مصطفیٰ جان رحمت نے جسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو کار میں مصطفیٰ پر جان قربان کرے، وہ صدیق اکبر جو سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ، جو ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ، اور فضیلت پر فضیلت تو یہ ہے کہ آج مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ کی چوچا کے تاجدار پکارتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا، اتنا ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہ صدیق اکبر کی شان تمام انبیاء کرام کے بعد پورے روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ لیکن اب دیکھیے خوف خدا، صدیق اکبر کا خوف خدا۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے اور ایک درخت کے اوپر نظر پڑی، درخت پر نظر پڑی تو ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق اکبر پرندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے پرندے، تجھے خوشخبری ہو، تو کتنے مزے میں ہے، نہ تجھ سے کوئی حساب ہوگا، نہ تیرا تجھ پر کوئی عذاب ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا اور کوئی اونٹ میرے قریب سے گزر کر مجھے اپنے منہ میں چبا کر نگل لیتا اور مینگنی بنا کر نکال دیتا، میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، نہ میں انسان نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، بعد الانبیاء بالتحقیق کہہ رہے ہیں۔ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ جس کا ہے وہ صدیق کہہ رہے ہیں۔ وہ صدیق جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، وہ صدیق اکبر ان کی خشیت کا یہ عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کوئی انسان نہ ہوتا، میں کوئی قابل قدر کوئی چیز نہ ہوتا، قابل ذکر کوئی چیز نہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ ان کی خشیت کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں باپو ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت ہمارے باپ کی ہے، جو یہ تصور کرتے ہیں۔ اور جنت اپنے باپ کی تصور کرنے والوں، اپنے باپ کی جنت تصور کرتے ہو تو جب باپ کے راستے پر کتنے کو؟
ارے آدم علیہ السلام سے تو ایک لفظ پیغمبرانہ ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے 200 سال کم و بیش 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ ایک لفظ سے پیغمبرانہ کو یاد کر کے 200 سال تک روتے رہے، اور ہم ٹھیکیدار بنے یہ جنت کے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، وہ اللہ کے آخرت کے دن کو یاد کر کر کے بلند رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اگر دیوالی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا یہ علاقہ نہیں۔ کل میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے پوچھا پٹاخے پھوٹنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ کہاں ہے؟ کیا پیچھے ہندو رہتے ہیں؟ کیا پیچھے غیر مسلم رہتے ہیں؟ تو بچوں نے کہا حضرت کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے تہوار منائے، اللہ اکبر، جو اتران میں پتنگیں چلائے، جو دیوالی میں پٹاخے پھوڑے، اور پھر جنت کے ٹھیکیدار مسجد کی گلی کے اندر پٹاخے جو قوم پھوڑے، پھر وہ قوم کو تباہ اور برباد ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ خدایا اپنے حال پر رحم کرو، اللہ اور رسول کے راستے پر چلو، اللہ اور رسول کے راستے پر چلو۔ تعلیم امت کے لیے رسول اللہ فکر مند ہے اور ہم بے فکر ہو گئے۔ تعلیم امت کے لیے صحابہ فکر مند ہے، وہ صحابہ جس کو جنت کی بشارت دی گئی وہ فکر کر رہے آخرت کی۔ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ خدایا اپنے حال کا احتساب کرو۔ آئندہ موقع رہا تو اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائے اور سن رہے ہیں۔